دیکھو سب سے تاریخی شادی اور سب سے عظیم الشان شادی سفر المظفر میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی، مظفر میں سفر میں ہوئی ہے۔ اور اس سے باکمال شادی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے کامیاب شادی کون سی ہو سکتی ہے کہ شادی ہوئی اور کامیاب بھی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ اولاد کیا تھی؟ حسن و حسین جیسے نیک بیٹے عطا فرمائے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نیک بیٹی عطا فرمائی ہے، اور ایسا گلشن، ایسا پھول اور ایسا گلدستہ عطا فرمایا جیسا گلدستہ کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ہمارے ذہنی خرافات ہیں، ذہنی جو باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ اگر گھر میں کوا بولے گا تو کوئی مصیبت آ جائے گی، الو بولے گا تو کوئی مصیبت آ جائے گی۔ بعض لوگ اپنی گاڑیوں کے ساتھ کالا کپڑا لٹکا لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ جوتا لٹکا لیتے ہیں کہ اسے نظر نہ لگ جائے، اور بعض گھروں میں جوتا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں جو ہنڈیا جو ہے لٹکی ہوتی ہے، بعض گھروں میں ہنڈیا الٹی رکھی ہوتی ہے کہ گھر کو نظر نہ لگ جائے۔ اللہ کے بندوں مسلمانوں کہاں پہ پھرتے ہو، اور تمہارا جو ہے وہ ذہن کہاں پہ پھرتا ہے؟ رب سے توکل کیوں اٹھا کر بیٹھے ہو؟ اللہ پہ توکل کرو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس ذات پہ توکل کرو جو تمہیں رزق دینے والا ہے، اس ذات پہ توکل کرو جو تمہیں روزی دینے والا ہے، اس ذات پہ توکل کرو جس نے تمہیں گھر دیا جس پہ تم نے الٹی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے۔ بلکہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، اس گھر میں جو ہے وہ ماشاءاللہ لکھوا دو، اس گھر میں جو ہے نمازیں ادا کیا کرو، دین کی تبلیغ کا سلسلہ بنا دو۔ دیکھو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور کرم کیسے نازل ہوتا۔ ہمارا جو ہے وہ اعتقاد پھر گئے ہیں، بلکہ یورپ میں تو بعض نمبروں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی آ جاتی ہے گھر میں بیاہ کر، اور اس کے آنے سے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، تو ہم اسے منحوس کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے وہ فوت ہو گئے۔ اس کے آنے سے کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ جس نے فوت ہونا ہے اس کا وقت مقرر ہے، اگر وہ نہ بھی آتی تو یہ فوت ہو جاتا، اس کا وقت مقرر ہے، تو آپ اسے منحوس خیال کرا دیتے ہیں۔ ایسی عورت جس میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے بیٹیاں جنم لیتی ہیں، ہمارا معاشرہ انہیں منحوس قرار دیتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی منحوس نہیں ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ کوئی منحوس نہیں ہے۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو تیرے اعمال کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ تیرے جو اعمال خراب ہو گئے ہیں، جو توکل تو نے رب سے اٹھا لیا ہے، جو بھروسہ رب سے اٹھا لیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے تیرے جو اعمال ہیں خراب ہو جو چکے ہیں، اسی وجہ سے تجھ پہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یورپ ممالک میں بعض عددوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، 13 کا نمبر منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی عمارتیں جو منزلیں بنی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو 13 نمبر کی منزل ہے وہ نہیں ہوگی، 12 کے بعد 14 آ جاتی ہے۔ وہاں کے ہسپتالوں میں جو بستر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں 13 نمبر کا بسترا نہیں ہوتا، 12 کے بعد 14 آ جاتا۔ وہاں کے جہازوں میں جو سیٹیں ہیں، 12 کے بعد 14 آ جاتی ہیں، 13 نمبر کا جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو منحوس خیال کرنا کسی بات کو، کسی پرندے کو، کسی انسان کو، کسی جو ہے فرد کو، کسی گھنٹے کو، کسی سیکنڈ کو، کسی لمحے کو، کسی دن کو، کسی سال کو، یہ مومن کا جو نظریہ نہیں ہے، مومن کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کافر کا عقیدہ ہے، یہ مشرک کا عقیدہ ہے۔ یہ مشرک کام کیا کرتے ہیں، یہ ہندو کام کیا کرتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کیا کرتا ہے۔ لہذا اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ یقین